بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت ہشتم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم حج اور اس کی عالمگیریت کے تیسرے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں حاصلات تعلم۔ یہ جان سکیں کہ جس طرح حرمین شریفین میں نیک کام کرنے سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ کی سنگینی بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی فضیلت سمجھ سکیں، حج کے روحانی، معاشی اور معاشرتی فوائد کا جائزہ لے کر استطاعت کی صورت میں حج و عمرہ کرنے والے بن سکیں، قرآن و سنت کی روشنی میں حج کے بارے میں تفصیلی معلومات جان سکیں، یہ حاصلات تعلم ہیں جن کے بارے میں ہم آج کے سبق میں آگاہی حاصل کریں گے۔ اعلان سبق ہے کہ آج ہم حج کے آداب، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی فضیلت جان سکیں گے۔ پیارے بچوں، آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر کا۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب 1000 نمازوں جتنا ہے۔ یہ مسجد نبوی کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ روضہ رسول کی زیارت کا یہ فضل اور یہ فضیلت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ حجر اسود قیامت کے دن اپنے چھونے والوں کے حق میں سفارش کرے گا۔ جو چھونے والا ہوگا اس کے حق میں بھی، جو دور سے استلام کرنے والا ہوگا یعنی اس کی جانب اشارہ کرنے والا ہوگا اس کے حق میں بھی قیامت کے دن حجر اسود سفارش کرے گا، اور یقیناً حجر اسود کی سفارش کو اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ ملتزم و مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی مکہ مکرمہ کا ایک مقام ہے، یہاں پہ جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ کریم انہیں قبول فرماتا ہے۔ حاجی اور معتمر کو فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیشہ ذکر و تسبیحات میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ جس انداز میں وہاں پہ مقامات مقدسہ پہ عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اسی انداز میں گناہوں کا جو عذاب ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ذکر و تسبیحات میں مشغول رہنا چاہیے۔ حدود حرم میں گناہ کے ارادے پر بھی گرفت ہوگی، یعنی مطلقاً تو ویسے بندہ اگر گناہ کا ارادہ کر لے خدا نخواستہ تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، لیکن حرم کی حدود میں اگر گناہ کا ارادہ کرے تو اس صورت میں اس پر بھی گرفت ہوگی۔ اس لیے انسان کو ان مقامات پہ بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سمیت مقامات مقدسہ کی زیارت اور حج کے جو آداب ہیں اس حوالے سے چند اقتباسات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے ان اقتباسات کا مطالعہ کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس سے آپ نے مقامات مقدسہ کی زیارت اور حج عمرہ کے آداب کے متعلق رہنمائی حاصل کی ہوگی۔ آئیے پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ بچوں نے دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر حج کے روحانی، معاشی اور معاشرتی فوائد پر مباحثہ کرنا ہے، یعنی آپس میں اس انداز میں گفتگو کرنی ہے جو دلائل کی بنیاد پر ہوگی، جس میں عقلی دلائل ہوں گے۔ اس طرح سے آپ نے ان تمام فوائد پر مباحثہ کرنا ہے۔ تو گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت آپس میں گفتگو کے فن کو سیکھا ہوگا اور حج کے معاشی، معاشرتی اور روحانی فوائد سے بھی آگاہی حاصل کی ہوگی۔ اب آپ بچوں کے لیے ہے گھر کا کام، اور گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کی مدد سے مناسک حج و عمرہ کی ترتیب وار فہرست مرتب کریں۔ حج کے جو مناسک ہیں یا عمرہ کے جو مناسک ہیں، ترتیب کے اعتبار سے ان کی فہرست مرتب کرنی ہے اور اساتذہ کرام کو دکھانی ہے۔ اساتذہ کرام جو بہتر فہرست ہوگی اس کا چارٹ بنائیں اور کمرہ جماعت میں بھی اب ایسا کریں۔ یہ کام آپ بچے گھروں سے مکمل کر کے لائیں گے۔ آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے وجوب کا ذریعہ ہے۔ حجر اسود جنتی پتھر ہے جو قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرے گا۔
ملتزم پر مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حج و عمرہ کے دوران فضولیات سے گریز کرنا چاہیے اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ مقدس ترین مقامات ہیں۔ یہ وہ معلومات تھی جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔